والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حضرت عتبہ بن الغلام رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ مقبول بندگان خدا میں سے تھے، آپ کی روش انتہائی عجیب تھی۔ آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، آپ کی روش اس انداز کی تھی کہ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے پہ چل رہے تھے کہ حضرت حسن بصری بھی آپ کے ساتھ تھے کہ یکا یک آپ پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا آپ نے۔ تو آپ کے استاد بھی ساتھ تھے حضرت خواجہ حسن بصری، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تم پانی پر کس طرح چل سکتے ہو، یہ کیا ماجرا ہے، یہ درجہ تجھے کس طرح نصیب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے خواجہ حسن بصری کہ آپ وہ عمل کرتے ہیں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور میں وہ کرتا ہوں جو وہ چاہتا ہے۔ تو میں یعنی اس کی تصریح اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد اور جناب اس کے حکم پر ہر حال میں راضی رہتا ہوں، اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ جناب مقام عطا فرمایا کہ میں پانی پر چلنے لگ جاتا ہوں۔ آپ کی توبہ کا بھی جو واقعہ ہے وہ بھی بہت عجب ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے شہر کی عورت تھی، وہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی حسین و جمیل تھی، آپ اس پر عاشق ہو گئے۔ تو جیسے ہی آپ اس پر عاشق ہوتے ہیں تو وہ عورت جو ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ پر حضرت عتبہ بن الغلام جو ہے یہ عاشق ہو چکے ہیں، عتبہ بن غلام جو ہے یہ عاشق ہو چکے ہیں۔ تو جیسے ہی اس عورت کو پتہ چلتا ہے، اس عورت نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کو میری کیا چیز پسند ہے، میرے جسم میں سے کون سی چیز کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، کون سی چیز آپ کو پسند ہے۔ تو آپ نے اس کو پیغام دیا کہ ویسے تو تم بہت حسین و جمیل ہو، تمہارا سارا جسم پسند ہے، لیکن تمہاری آنکھیں جو ہیں یہ بہت زیادہ مجھے پسند ہیں۔ تو اس عورت نے کیا کیا کہ اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی طرف بھیج دیا، اور اس عورت نے کہا کہ یہ جو چیزیں تجھے پسند تھی وہ میں نے تیرے پاس بھیج دی۔ تو جیسے ہی آپ کے پاس وہ آنکھیں پہنچی، آپ پر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کی والی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اسی وقت آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ توبہ طیب ہوئے، اور پھر اس انداز میں توبہ طیب ہوئے کہ آپ ساری زندگی مجاہدہ اور جناب ریاضت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہی آپ نے گزار دی، اور گوشہ نشینی کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اور گرمیوں کے اندر بھی آپ کا یہ عالم ہوتا تھا خوف خدا کا کہ آپ کے جسم سردیوں کے اندر بھی آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا معجزہ ہے کہ سردیوں میں لوگوں کو جناب سردی لگی ہوئی ہے اور آپ کو جناب جسم سے پسینہ آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو احوال ہوں گے، جو معاملات ہوں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو عدالت لگے گی، وہاں پر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے میرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے۔ اور ایک مرتبہ آپ کی یہ کیفیت رہی کہ ساری رات آپ جاگتے رہے اور ایک کلمہ جو ہے بار بار آپ کی زبان پر آتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ یا الہ العالمین قیامت کے دن تو مجھے بخش دے یا تو مجھے عذاب دے، تو مجھے بخش دے یا تو مجھے عذاب دے، یعنی جنت عطا فرما یا جہنم میں ڈال دے، ہر حال میں میں تجھے ہی دوست رکھوں گا، تیرے در کے سوا کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا، تیری دوستی کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں کروں گا۔ آپ کا یہ عالم تھا، اور آپ کی جناب بہت کثیر و تعداد کرامات ہیں۔ ایک کرامت آپ کی یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ آپ بہت صاحب کرامت ہیں، مجھے بھی کوئی کرامت دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کیسی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کھجور کھانے کا میرا ارادہ ہے، دل کر رہا ہے کہ میں کھجور کھانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس وقت کھجور کا موسم بھی نہیں تھا، آپ نے اپنے ہاتھ کو دراز کیا، پھر اس کی طرف کیا، فرمایا کہ یہ لے کھجور۔ تو اسی وقت تازہ کھجور جو ہے آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اس کو دے دی۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری اور حضرت رابعہ بصریہ جو ہے وہ آپ کے ہم اثر ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے نیا لباس پہنا ہوا تھا، نیا کرتا پہنا ہوا تھا، اور بڑے جناب ایک اکڑ کر چل رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ جناب آپ اس طرح اکڑ کے چل رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں،
میں اللہ کا غلام ہوں، غلام جبار ہوں، غلام جبار میرا نام ہے۔ اور اسی وقت پھر جناب آپ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، اور اسی حالت کے اندر آپ کی روح جو ہے قفس عنصری سے پرواز کر گئی، آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اور یہاں پر سبق کا موضوع ایک بات یہ بھی ہے کہ کل آپ کو خواب کے اندر کسی نے دیکھا اور آپ کا چہرہ جو ہے ایک سائڈ سے تھوڑا سا جناب سیاہ تھا، سیاہ داغ تھا آپ کے چہرے پہ۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں گلی میں جا رہا تھا تو ایک مرد نوجوان بے ریش لڑکے اس پر میری نگاہ پڑی، تو جیسے ہی اس پر میری نگاہ پڑتی ہے تو فوراً ہی میں نے لیکن نگاہ کو نیچے کر لیا تھا۔ آج جب میں جنت کی طرف جانے لگا تو راستے کے اندر ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا، اور اس سانپ کی آواز آ رہی تھی کہ اگر تو دوسری مرتبہ نگاہ کرتا تو میں دوسرے چہرے کے دوسرے حصے پر بھی میں تجھے جناب ڈنگ مار دیتا، لیکن تو نے ایک مرتبہ ہی دیکھا تھا، ایک ڈنگ مار رہا ہوں، تو یہ جو سیاہ داغ ہے اسی وجہ سے ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنی چاہیے، اور ہر گناہ سے بالخصوص بے حیائی وغیرہ کے امور سے، ان کاموں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔